وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو رکھو نہ یقین اس پر جو رحمان ہے، وہ جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ تم اپنی دعاؤں میں تارے مانگتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا رکھا ہو۔ جب تمہارا دل بوجھل ہونے لگے تو اللہ کے ذکر میں سکون تلاش کرو۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے، اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں، تم ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو۔ دل کو اللہ سے جوڑ لو اور پھر مقدر کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ جب کسی مسئلے میں الجھ جاؤ تو یقین سے استغفار پڑھو تاکہ آپ کا معاملہ جلد سلجھے۔ وہ ہر اس چیز سے تمہیں آزماتا ہے جس کے کھو جانے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت پورا کرنے پر قادر ہے۔ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوا کرو کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تمہارے ساتھ تو وہ ہستی ہے جو تمہارے دکھ کو سکھ میں اور غم کو خوشی میں بدلنے والی ہے۔ جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں وہ پھر زندگی کی ہر جنگ جیت جاتے ہیں۔ جب تم اللہ کی رضا کو اپنا لیتے ہو پھر تمہاری چاہتیں اس کی رضا بن جاتی ہیں۔ دعا اور قبولیت کا حاکم اللہ ہے اور اس کا کن ضرور ہوگا جس کے تم انتظار میں ہو۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ بہترین مددگار ہے۔ یقین کرو صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو صلے تو ہر حال میں ملتے ہیں، کیونکہ جو کوشش سے بھی نہ مل سکے وہ صبر جیت لیتا ہے۔ مر جانے کے بعد ہر دل تہجد کی وادیوں میں جا کھلتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری ہتھیلیوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔